اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا وہ تھا آزمائش شرط ہے، تو اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئے آج ہم اس کا آدھا حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت دیتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے دوست عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کی آزمائش کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کون اس کا ساتھی ہے اور کون ان کا دشمن ہے۔ تو اسی چیز کو آزماتے ہوئے اس نے اپنے دوست اور اپنی بیوی کو آزمانا شروع کیا۔ تو وہ ایک بازار میں جاتا ہے، وہاں سے سری پائے لے کے آتا ہے اور ان کو راتوں رات دفنا دیتا ہے، اور اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ایک جانی دشمن تھا جس کو میں نے قتل کیا ہے، اور حسب روایت میں نے جو میں نے ایک منت مانی تھی کہ میں اس کا سر اپنے صحن میں دفن کر لوں گا، تو آج میں اسی کا سر لے کر اس کو دفن کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی شش و پنج میں پڑ گئی، وہ پریشان ہو گئی۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ اس کا رنگ جو تھا وہ تبدیل ہو چکا تھا، اور اس کی سانسیں اب رک رہی تھی۔ تو صبح یہی دوست اپنے دوست کی خبر لینے کے لیے آتا ہے۔ تو جب ان کی حالت کیفیت دیکھتا ہے، اس کی بیوی کی کیفیت دیکھتا ہے، تو اس کو کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ پہلے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی میں آپس میں تو ہوا ہو، لیکن اس نے اندازہ لگایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج ہم اس کے آگے دیکھیں گے۔ تو ساتھ ہی یہ بھی اب یہ معلوم کر رہا ہے کہ کیا وجہ ہے، اس کے رنگ تبدیل ہونے کی کیا وجہ ہے۔ تو اب اس سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی اپنے دوست کی بیوی کو پوچھتا ہے کہ بھابھی آپ سچ بتائیں کہ ماجرا کیا ہے، آپ کی حالت ایسی کیوں ہو چکی ہے۔ تو آج ہم اس کے آگے دیکھیں گے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور اس نے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ تو جیسے ہی اس دوست نے اپنے دوست کے بارے میں جاننا چاہا، معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے، بھابھی آپ کا رنگ تبدیل کیوں ہو چکا ہے، آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو چکی ہیں، تو اس کی بیوی رونے لگی اور اس کے دوست سے یہ التجا کرنے لگی کہ اس دوست سے جو سرکاری مخبری کرتا تھا اس سے معلوم کرنے لگی۔ اسے کہا کہ اب آپ ہی ایسے شخص ہو جو اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دوست کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ تو کیا کہتی ہے کہ تمہارے دوست نے اپنے ایک پرانے دوست کا قتل کیا ہوا ہے، اور اس کا سر اور اس کے پاؤں جو سر ہے اس کو اپنے صحن میں دفن کیا ہے۔ تو اب وہ اس سے بچنے کے لیے اس دوست کی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اب اس مسئلے سے بچائیں۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ تو یہ جو مخبر تھا، جو اس کا دوست تھا، اس نے کیا کیا، ایسے اس کو یہ خبر ملی کہ اس کے دوست نے کسی شخص کا قتل کیا ہے، تو وہ واپس نکلا اور اپنے دوست کی تلاش میں نکلا کہ آیا اس کا دوست کہاں گیا ہے۔ اتفاقاً سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ تو اسی اثنا میں، یعنی جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کے دوست نے کسی کا قتل کیا ہے، اور اسی وقت کے دوران اسی علاقے میں کسی شخص کا سر کاٹا گیا تھا، اس کا سر قلم کیا گیا تھا اور اس کی ٹانگیں کاٹی گئی تھی اور اس کو قتل کیا گیا تھا، تو اس کا سر مقتول نے، قتل کرنے والے نے اپنے ساتھ لیا تھا۔
मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे, यानी वो क्या मालदार लोग थे, अच्छे लोग थे। जो जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसके घर वाले अच्छे मालदार लोग थे। उन्होंने कत्ल का सुराग लगाने वाले को नगद इनाम देने की मनादी करवा दी और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। तो इस जो शख्स कत्ल हुआ था उसके घर वालों ने ये इनाम रखा था कि जो उसका पता देगा, जो हमारे शख्स भाई, चाहे भाई था, किसी का दोस्त था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, तो उन्होंने इनाम रखा था कि जो हमें उसके कातिल का पता देगा हम उसको इनाम से नवाजेंगे। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चुका कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। तो जो सरकारी मुखबिर था, जो सरकार तक लोगों की खबर पहुंचाता था, उसने अंदाज़ा लगाया कि हाँ अब असली शख्स जो कातिल है वो तो मुझे मिल गया, क्योंकि उसने तो घर में सरपाई दफन की हुई है। उसकी बीवी ने उससे बताया कि मेरे घर वाले ने, मेरे खाऊन ने एक शख्स का कत्ल किया हुआ है। तो ये देखकर उसको यकीन हुआ, उसके दोस्त को पता चला, अंदाज़ा लगाया कि हाँ अब असली शख्स कत्ल करने वाला मेरा दोस्त ही है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है ये बात उसने कभी सोची न थी, चनाचो उसने अपने फराइज मनसबी और इनाम की लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। तो बच्चों, उसने क्या किया, क्योंकि अब वो मुखबिरी का काम करता था, उधर से रुपयों की लालच भी पड़ गई, माल की लालच भी पड़ गई, यानी दोस्ती के रिश्ते को वो भूल कर, इस अजीम रिश्ते को एक तरफ छोड़कर, भलाई ताक रख कर वो अपने दोस्त का जानी अब दुश्मन बन गया और अब दोस्त की तलाश में निकला और पुलिस को खबर कर दी कि फलां शख्स है जिसने उसका कत्ल किया हुआ है, और इस पुलिस को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना होता है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो यानी आज हमने ये पढ़ा कि किस तरह से अब दोस्त का दुश्मन बन गया, किस तरह से लालच में आकर वो अपने दोस्त का जानी दुश्मन बन गया, किस तरह से वो अपने दोस्त के लिए मुखबिरी करने लगा। बाकी वसलाम।